یاد رکھیے گا، پہلا ویلا، پہلا وقت، وہ پہلا وقت عروج کا وقت ہے، دولت، مال، صحت، عزت، راحت، برکت، روحانیت پانے کا وقت ہے، اور وہ وقت رہتا ہے چاش تک۔ اور چاش کا وقت کس وقت تک؟ جب تک کہ زوال نہ آئے، زوال سے پہلے۔ یہ جو پہلا وقت ہے نا چاشت کا، اس چاشت میں کوئی 4 نفل پڑھے یا 6 پڑھے، کم از کم 4 ہیں، یا 8 پڑھے یا 12 پڑھے، یہ وقت اس کو ملتا ہے جو اس کو کیش کر لیتا ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، میں جب کالج میں گیا تو وہاں پرنسپل کا جو آفس تھا اس میں ایک تخت فوش تھا، اس کے آگے ایک ایسے پائپوں کا پردہ تھا جیسے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، یوں موڑ لیا پائپوں کا پردہ، کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ لگا ہوا تھا۔ موجودہ پرنسپل جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سابقہ پرنسپل کا مصلی تھا، یہاں وہ آ کے اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ کالج آ چکے ہوتے تھے، کالج کے پرنسپل تھے، یوسف صاحب ان کا نام تھا۔ اچھا، مجھے ایک بات کی جستجو رہی کہ ان کے کتنے بیٹے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، اور ان کی کیا زندگی ہے۔ ابھی میری کالج کی ابتدا تھی، میں نے اس کالج میں 4 سال گزارنے تھے، تو پہلے سیمیسٹر میں، پہلے ہی سال میں ہمیں ایک استاد ملے، ہمارے ایک پروفیسر تھے، پتہ چلا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، بعد میں وہ بھی پرنسپل سے ریٹائر ہوئے، ابھی زندہ ہیں۔ ان سے میرا تعلق بن گیا، بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، اب بھی اللہ والے ہیں، ان سے تعلق بنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کے معمولات کیا تھے، تو پھر انہوں نے مجھے معمولات بتائے۔ ان معمولات میں یہ بھی بتایا کہ میرے والد جو ہے چاشت کے 4 نفل ضرور پڑھتے تھے کم از کم۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ؟ ان سے پوچھا تو کوئی نفع؟ یعنی میرا ابھی فکرہ ختم نہیں ہوا تھا، میرا سانس پورا بھی ابھی، تو انہوں نے بے سخت کہا ہم میں سے کوئی بھائی غریب نہیں ہے، 4-5 بھائی تھے، 2-3 بہنیں، ہم میں سے کوئی بھائی غریب نہیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم میں سے سارے بھائی چاشت نہیں پڑھتے، میں بھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں، والد صاحب نہیں چھوڑتے تھے، جہاں فرض نمازیں پڑھتے تھے وہاں چاشت نہیں چھوڑتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ بات بتا رہا ہوں میں 89 کی، 88 89 کی، 89 کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ؟ کہنے لگے کہ چاشت میں روزی میں برکت ہے، چاشت میں روزی میں برکت ہے۔ بس ان کے یہ الفاظ تھے کہ چاشت پڑھنے والے میں روزی میں برکت ہے، اور وہ ان کے الفاظ مختصر میری اتنی گفتگو ہوئی چاشت کے بارے میں کہ ہم میں کوئی بھائی غریب نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، کوئی بھائی غریب نہیں ہے۔ ایک خوشبو آتی تھی، ابھی آتی ہوگی، خس کی کوبرا برانڈ، اس پہ ایک کوبرا سانپ چھپا ہوا ہوتا تھا، انڈیا سے آتی تھی۔ ایک صاحب تھے تو میں ان سے خصوصی منگواتا تھا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے اوپر ایک جن کی حاضری ہوتی تھی، وہ جن مجھ سے محبت کرتے تھے،
लोग इतर लाते थे, किसी का नहीं लेते थे, वो इतर पीते थे, खुशबू पीते थे, मेरी खुशबू कबूल करते थे। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी ऑटो पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, उनके ताल्लुक वाले थे अल्लाह वाले, उनके ऊपर एक जन की हाजिरी होती थी। तो जब उन्होंने आना होता था तो मुझे कुछ दिन पहले बता देते थे, और मैं कुछ शीशियां अपने पास पहले से रखता था। तो वो शीशी सील होती थी तो उनको मैं देता था, वो खुद खोलते थे उसी जिन्नाती कैफियत में, ऐसे मुंह से लगाते थे। चंद लम्हों के बाद शीशी ऐसे खाली होती थी, ऐसे धुली हुई होती थी कि जैसे उसमें कभी इतर था ही नहीं। हम तो निचोड़ते हैं ना, उसको उल्टा रखते हैं, निचोड़ते हैं, जाहिर है फिर भी नहीं निचोड़ती, क्योंकि वो बहुत गाढ़ी होती है, सब्ज रंग की होती है, बिल्कुल ऐसे शफाफ हो जाती थी। मैंने आपको कई दफा एक बात अर्ज की, खुशबू जिन्नात की ग़िज़ा है, खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, जिन्नात की ग़िज़ा है, फरिश्तों की ग़िज़ा है खुशबू। और जिन्नात और फरिश्ते खुशबू लगाने वाले को बहुत पसंद करते हैं, खुशबू इस्तेमाल करने वाले को बहुत पसंद करते हैं। जिस जगह खुशबू हो उस जगह को बहुत पसंद करते हैं खुशबू। इसलिए हमारे अमलियात में कुछ अमल ऐसे हैं कि ये खुशबू लगा के अमल करो, या ये धुनी दो, धुनी बकायदा दी जाती है, ऊद की, अंबर की, मुश्क की वगैरह वगैरह, संदल की धुनियां दी जाती। और धुनी के अंदर का जो धुआं है वो एक अपनी दुनिया रखता है, एक अपना निजाम रखता है। धुनी के अंदर का जो धुआं है, वो जिन जब आते थे सलाम करते थे, सलाम करते थे, और सलाम करने के बाद खामोश फिर कुछ पढ़ते रहते थे कुरान पाक, और कहते थे कि मेरी ग़िज़ा कहां है। तो मैं उनको फिर ये बोतल देता था, बड़े खुश होते थे, दुआएं देते थे। वो बताते थे कि मेरी उम्र सदियों पुरानी है, और अपनी जगह भी बताते थे, मैं वहां से आता हूं। बस ऐसे लेके ना, ऐसे जैसे बंदा जितनी देर में हम खुशबू सूंघते हैं, ऐसे चंद लम्हे खुशबू सूंघते हैं, ऐसे मुंह से लगाते थे। उसके बाद मुझे शीशी दे देते थे, उसके ढकने के ऊपर जो इतर लगा हुआ होता था तो वो तो लगा हुआ होता था कि ढकना मेरे हाथ में आ जाता था, मैं ढकना ले लेता था, पर बोतल के अंदर कोई इतर नजर नहीं आता था। उनकी एक बात बताऊं मैं आपको, उनकी बहुत सारी बातें हैं, मैंने शायद आज तक नहीं बताई, याद नहीं। मैंने पिछली जुमेरात को थोड़ी सी चाश्त पे हमारी बात हुई थी, और बात में से बात निकली थी। एक साहब ने बताया था कि मैंने चाश्त पढ़ी तो रब ने मुझे खुशहाली अता फरमाई और रिज़्क़ की बरकत अता फरमाई। मैं पूरा हफ्ता चाश्त को सोचता रहा, पूरा हफ्ता चाश्त को सोचता रहा, पूरा हफ्ता, और पूरा हफ्ता चाश्त पे ही मेरा ज़हन रहा कि चाश्त है क्या, और चाश्त के कमालात, इस चाश्त की बरकत क्या है। तो फिर मुझे उस अल्लाह वाले जिन की बात याद आई, जिनको मैं हदियतन वो खस की बोतल देता था। एक दफा गुफ्तगू के दौरान किसी ने कहा कर्जे बहुत है। साथ एक उस्ताद होता था, खरादिया, क्योंकि वो सारी ऑटो पार्ट्स की दुकानें, मशीनें, लारी अड्डा, और वो सारे वहां उसी शोबे के लोग होते थे। तो उस्ताद होता था मोटा, तो उसने कहा कि कर्जे बहुत है। तो नल्ला वालों ने ऐसे देखा और देख के फरमाने लगे चाश बढ़ाकर कर्जे उतर जाएंगे। उसे अब चाश का पता ही नहीं था, चाश क्या होती है। तो उसकी बेखबरी को उन्होंने पहचान लिया
تو میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھا دیں گے۔ میں نے کہا میں سمجھا دوں گا۔ یہ چاشت ہے کیا؟ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اور پھر فرمانے لگے اگر چاشت کے اوپر سونے یا چاندی کے ورق لگانے، یہ الفاظ ہیں، دیکھو نا، مٹھائی ہے، مربع ہے، سیب کا، آملے کا، بھی کا، اور اس پہ اگر چاندی اور سونے کے ورق لگ جائیں تو اس کی جان بڑھ جاتی ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر سونے اور چاندی کا نہیں، اس پہ اگر سونے اور چاندی کا ورق لگانا ہے، اس پہ، کس پہ؟ چاشت پہ، تو برچاشت کے بعد ایک تسبیح یا 140 بار فرمانے لگے کہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیا کرو۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کیا پڑھ لیا کریں؟ سورۃ علم نشرح۔ اچھا، میں نے انہیں بعد میں سمجھا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ایسے ایسے پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس وقت موقع نہیں تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، لوگ آ جاتے تھے، اپنے احوال پوچھتے تھے، کسی کو نسخہ بتاتے، کسی کو ٹوٹکا بتاتے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز بتاتے تھے۔ اگلی بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کہ جن کے ہاں آتے تھے، میں نے کہا کہ اگر میں پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لوں الہی، لوگوں کو بعد میں بلائیں، تو کہا بالکل ٹھیک ہے، میں لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ تو ہم انہیں حضرت صاحب کہتے تھے۔ تو حضرت صاحب جب تشریف لائے، سلام، کچھ انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور حسب معلوم کہا کہ میری خوراک، میں نے انہیں عطر پیش کیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے اچھا کیا، آج تنہائی کر لی، آپ چاہتے ہیں کہ چاشت کے مطابق مجھ سے کوئی سوال کرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ چاشت کے نفل اور چاشت جو ہے وہ پڑھنے چاہیے، تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں زندگی ساری میری مدینہ منورہ میں گزری ہے، ہم مدینہ کے نہیں ہیں، ہم عراق کے ایک دور افتادہ علاقے سے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے مجھے نخلستان بتایا۔ اب وہ نخلستان تو کہتے ہیں کھجوروں کے باغ کو۔ تو کہا کہ میرے والد پھر مستقل مدینہ میں منتقل ہو گئے، تو ہم مدینہ میں رہے۔ تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھا اور ان کی زیارت کی۔ تو کہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے احوال بڑے عجیب بتائے اور حیرت انگیز، لیکن اس وقت ہمارا موضوع چاشت ہے۔ تو کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کی۔ کہا ان کے پاس کوئی بندہ اگر آتا اور کہتا کہ میں خوشحال ہونا چاہتا ہوں، مالدار ہونا چاہتا ہوں، دولت مند ہونا چاہتا ہوں، عزت دولت وقار پانا چاہتا ہوں، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاشت کا اہتمام کرو، اور چاشت کے بعد سورۃ علم نشرح کا اہتمام کرو۔ چاشت کا اہتمام کرو اور چاشت کے بعد سورۃ علم نشرح کا اہتمام کرو۔ کہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ چاشت پہ اتنا زور دیتے تھے، فرائض کے بعد، فرض کا تو اپنا مقام ہے، فرض نماز کا تو اپنا ایک مرتبہ ہے، واجبات کا اپنا مرتبہ ہے، سنت موقدہ کا اپنا مقام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ نوافل میں سے، اب نفل اشراق بھی نفل ہے، تہجد بھی نفل ہے، مغرب کے بعد اوابین بھی نفل ہے 6 یا 20، چاشت ہے،
اور نفل میں صلاۃ و تسبیح ہے، اور نوافل ہیں، نوافل حاجات ہیں، نوافل کن فیکون ہیں، اور نوافل ہیں۔ چاشت کے نفل میں اتنا زور دیتے تھے کہ جتنا کہنے لگے کہ کوئی بندہ اپنے سطر کے ڈھکنے پہ زور دیتا ہے، یہ الفاظ ہے، جیسے بندہ کوئی اپنا ننگ نگیچ سطر ڈھانکنے کا اہتمام اور فکر کرتا ہے، ایسے ہی چاشت پہ زور دیتے تھے، ایسے ہی چاشت پہ زور دیتے تھے کہ جو بندہ خوشحالی چاہتا ہے، رزق کی فراوانی چاہتا ہے، پھر عجیب بات بتائی، جو اگلی بات بتائی وہ شاید میرے کان کبھی نہ بھلا سکیں۔ وہ یہ بتائی، کہنے لگے، حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں نے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین کو دیکھا، ان کے لنگر بیک وقت ہزاروں لوگ کھاتے تھے، ان کے لنگر ہمیشہ میں نے چاشت سے چلتے دیکھے، ہمیشہ۔ اور کہا کہ جو بادشاہ یہ چاہتا تھا، کہا میں بادشاہوں کو میں نے دیکھا، جو بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا خزانہ بھرا رہے اور اس کی حکومت میں زوال نہ آئے، وہ بادشاہ کبھی چاشت نہیں چھوڑتا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آج تو منت ہے نہ سونا، میری منت ہے، بہت سے سو رہے ہیں، سوتوں کو دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے۔ سوتوں کو دیکھ کے دکھ اس لیے ہوتا ہے، کتنی دور سے چل کے تسبیح خانے آئے اور یہاں شیطان نے تھپکی دے کے سلا دیا، اس نے کہا آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جانا، خالی جا، آیا ہے نا تم، تو پھر تجھے بھی میں خالی ہی بھیجوں گا۔ تو پھر وہ تھپکی دیتا ہے بہترین انداز سے، اور تھپکی دے کے سلا دیتا ہے۔ گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور آپ کا گھاٹا نقصان ہو اور مجھے احساس نہ ہو، درد نہ ہو، کیسے ممکن؟ کہا کہ جو بادشاہ اپنا چاہتا تھا کہ میرا خزانہ بھرا رہے اور میں خزانوں کا مالک رہوں، میرا خزانہ بھرا رہے اور میں خزانوں کا مالک ہوں، تو کہنے لگے وہ بادشاہ چاشت کے نفل نہیں چھوڑتا۔ پھر اگلی بات جو بتائی وہ اس سے بھی اچھی بات تھی، اعلیٰ بات تھی۔ کہا کہ اس وقت اللہ پاک ایسے فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں جو مخصوص صرف چاشت کے لیے ہیں، ان کے ذمہ ہی صرف چاشت ہے۔ روز اول سے روز آخر تک وہ چاشت ہی کی خیرات بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کی برکات بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کی دولت بانٹیں گے، وہ چاشت ہی کا رزق بانٹیں گے، اور وہ چاشت ہی کا ثمرہ بانٹیں گے، بس ان کے ذمہ یہی ہے۔ اور کہا کہ چاشت کا وقت دراصل ملتا زیادہ کیوں ہے؟ پھر اگلی بات اور فرمائے چاشت کا وقت اور عصر کا وقت، اس کا اجر زیادہ اس لیے ہے کہ زندگی میں چاشت کے وقت میں انسان اپنے رزق روزی کام دھندے میں مصروف ہوتا ہے، ابھی مصروف ہوتا ہی ہے تو اوپر سے چاشت کا وقت آ جاتا ہے، اور عصر کا وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس اب تھوڑا سا کام باقی ہے، اس کو سمیٹ لوں، اور ادھر کا عصر کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور یوں عصر ڈوب جاتی ہے، یوں عصر ڈوب جاتی۔ تو فرمایا کہ چاشت کے لمحے، چاشت کی گھڑیاں بادشاہوں کو تونگر کر دیتی ہیں۔ کس کو؟ بادشاہوں کو تونگا کر دیتی ہیں۔ ہم آپ تو پھر بادشاہوں سے بہت چھوٹے ہیں، بادشاہوں کو تونگا کر
चाश्त के लम्हात, चाश्त की घड़ियां बादशाहों को तवंगर कर देते। हकीकत यही है। और कहा कि फरिश्ते मखसूस हैं जो सिर्फ चाश्त वालों के लिए रिस्क, दौलत, माल, चीजें बांटते। सिर्फ चाश्त वालों रिस्क, माल, दौलत बांटते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दादा रहमतुल्लाह अलैह इशराक पढ़ के घर से निकलते थे, फिर अपनी दुकान पे बैठ जाते थे, फिर चाश्त के वक्त उठते थे और मस्जिद में जाके चाश्त की नफिल पढ़ते थे। और फरमाते थे कि यही कैफियत परदादा की भी थी। और जब परदादा का आखिरी दिन था तो उस दिन मस्जिद को भी अलविदा कहा। मस्जिद अभी तक मौजूद है, पुरानी बड़ी शाही मस्जिद है। उस मस्जिद को भी अलविदा कहा, कुरान को भी अलविदा कहा। वो कुरान नीचे तबरकात में पड़ा हुआ है। उस कुरान की बड़ी कमालात है। कुरान तो कुरान है, हर कुरान के हर हर्फ का कमाल है, पर उस कुरान के बहुत कमालात है। वो आज भी वहां तबरकात में नीचे पड़ा है। हर बंदे को अलविदा कहा। वो चाश्त के नफिल मेरे दादा परदादा के, बड़ों के, वालिद के, वो आज मेरे काम आ रहे हैं। ये तस्बीह खाने का लंगर चल रहे हैं, ये हवेली का लंगर चल रहा है, ये हजवेरी महल का लंगर चल रहा है, ये रूहानी मंजिल का लंगर, फलां का लंगर, फलां का लंगर चल रहा है। वो नस्लों में काम आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उसकी शान करीमी से ये क़यामत तक की नस्लों में चलेगा। कफा बिल्लाहि वलिय्यन कफा बिल्लाहि नसीर। मनवा गए थे ना, मनवा गए थे कि अल्लाह रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी फरमा। रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी, मैंने 3 लफ्ज कहे हैं। रिज़्क़ की वुसअत, आफियत और आसानी फरमा। वो आज अल्लाह पाक आप हजरात की बरकत से मुझे भी खिला रहे हैं। आप लंगर खा जाते हैं, अल्लाह मुझे भी खिला देता है, अल्लाह मुझे भी खिला देता है। हकीकत यही कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर रिज़्क़ की वुसअत, आफियत चाहते हैं, रिज़्क़ की खैर और बरकत चाहते हैं, और जिंदगी में मोहताजी नहीं, वो मोहताजी बुढ़ापे की हो, बुढ़ापे की मोहताजी होती है। बुढ़ापे के खास दिन होते हैं, बुढ़ापे के खास अय्याम होते हैं। खुशकिस्मत होता है जिसको बुढ़ापे में खिदमतगार, खिदमत गुजार मिल जाए। वो खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है। खिदमतगार, खिदमत गुजार मिल जाए। एक साहब थे 2016 में 96 साल की उम्र में फौत हुए। एक बेटा पायलट था, एक डॉक्टर था, एक कनाडा में था, एक इंग्लैंड में था, और बाप यहां एक मुलाजिम के रहम करम पे था, और उसी मुलाजिम के रहम करम पे बाप मर गया, मर गया। चाश्त मुस्तकबिल को संवारती है। हाँ, चाश्त मुस्तकबिल को संवारती है, मुस्तकबिल को। आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। मैंने क्या लफ्ज कहा है, जरा गौर से सुने। मैंने क्या लफ्ज कहा है? मुस्तकबिल को संवारती है चाश्त, मुस्तकबिल को। हर बंदा मुस्तकबिल, बैंक मुस्तकबिल के लिए है, प्लाट, जायदाद, सोना, ये इंश्योरेंस, बीमा, फलां फलां, जायज या नाजायज वो तो उलमा बताएंगे, मुझे खबर नहीं। सारी चीजें का ताल्लुक इस बात से है कि मेरा मुस्तकबिल,
کہنے لگا یہ سارا کچھ تو تمہارے لیے، یہ میرا مرجی ہے، یہ میرا مرجی ہے۔ ساری چیزیں اصل مستقبل ہے انسان کا ذہن میں۔ آج اگر روٹی ہے، رزق ہے، صحت ہے، کل کیا بنے گا میرا؟ تو انسان کو جو فکر سوار رہتی ہے وہ مستقبل کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مستقبل ایسا انوکھا نظام ہے، کسی کے بس میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں۔ یہ صرف اور صرف الا ما رحم ربی، اس کا حکم، اس کی رحمت ہے تو میرا مستقبل اچھا گزرے گا، مستقبل اچھا گزرے گا۔ ورنہ دولت اور مال اور چیزیں ہیں۔ میں اسلام آباد میں وہاں ملاقاتیں کرتا تھا، بہت سال ہوئے، رش ہوا، چھوڑ دیے۔ تو میرے پاس ایک وہاں کے بڑے آتے تھے سیکیورٹی کے، تو مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آج مجھے دیر ہو گئی، یہاں ایک بڑے صاحب فوت ہو گئے، میں نام نہیں لیتا۔ تو ان کا بیٹا آیا تو اس سے کہا کہ صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھا، کہا کہ ٹینشن ہو گئی ہے۔ تو پھر بیٹا دوستوں کے پاس چلا گیا گپ شپ کرنے کے لیے، فون کیا کہ والد صاحب کو غسل دے دینا، نہلا دینا، اور جس وقت جنازہ ہو اٹھا کے بتا دینا، میں شامل ہو جاؤں گا، وضو وغیرہ کی بات تو بعد میں ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات بتانے لگا۔ اشراق اور اس کے بعد چاشت، چاشت کے نوافل 4 نفل کم از کم مستقبل بناتے ہیں۔ اچھا، مستقبل روحانیت کا بھی، مستقبل مال دولت اسباب اور وسائل کا بھی، یہ مستقبل بناتے ہیں۔ بس اس بات پہ ذرا توجہ کریں، مستقبل بناتے ہیں، مستقبل، یہ مستقبل بناتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ بہت مالدار لوگ تھے، رہتے تھے۔ ان کے گھر میں آج بھی غاریں ہیں پر خالی پڑی ہیں، تجوریاں میں نے کرینوں سے، چین کپی ہوتی ہے اس سے نکلتی دیکھی ہیں میں نے۔ اتنی دولت، اتنا سونا، اتنا گمان سے والا، گمان سے والا۔ اور اس خاتون کی عیش و عشرت کی زندگی، بیٹے تھے 4-5، غالباً 2 بیٹیاں تھیں، عیش و عشرت کی زندگی دیکھی، بہت دیکھی۔ تو ماں فوت ہو گئی، اس کا جنازہ تھا، تو میں جنازے میں دیر سے پہنچا، تو انتظار ہو رہا تھا بڑے بیٹے کا۔ بڑا بیٹا تیز تیز آ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تیز تیز جا رہا تھا۔ اس کے تیز تیز چلنے میں اس کی زور زور سے گیس میں نے خود سنی، آوازیں، تیز چل رہا تھا، جسم بھاری تھا، بیٹا بھی بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا انتظار ہو رہا تھا بڑا بیٹا آئے تو ماں کا جنازہ ہو، اور وہ اسی بے وضو حالت میں اس کو جنازہ کیا آتا ہوگا، آ کے جنازے میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جنازہ پڑھائیں، اور میں بھی پچھلی صف میں شامل ہو گیا، وہ اگلی صف میں چلا گیا۔ چاشت کے نفع مستقبل بناتے ہیں، مستقبل سنوارتے ہیں۔ آپ کے جنازے میں رب ایسے بندے بھیج دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو کیا جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ ہمارے جنازے بتائیں گے حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، لوگوں ہم سے کیا جھگڑا کرتے ہو؟ ہمارے جنازے بتائیں گے حق کیا تھا، باطل کیا تھا، ہمارے جنازے بتائیں گے۔ چاشت کے نفل مستقبل بناتے ہیں، اور ایسا مستقبل سنوارتے ہیں، ایسا مستقبل سنوارتے ہیں چاشت کے نفل، روحانی مستقبل بھی اور جسمانی مستقبل بھی، مال دولت، عزت، بیٹے، وقار، شان و شوکت، آخر تک۔
चाश्त के नफल। चाश्त के नफल से रोजी के लिए नहीं है, रोजी के लिए हैं लेकिन सिर्फ रोजी के लिए नहीं है। चाश्त के नफल से मुस्तकबिल संवरता है। आपके मेरे इल्म में था कि अचानक अल्लाह के अमर से कोरोना आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इतनी अमवात होंगे, जनाजे पढ़ने वाले नहीं होंगे, हर बंदे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, और फिर उसके बाद महंगाई का क्या तूफान आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। यह चीज इतनी महंगी और इतनी कीमती हो जाएगी, किसी ने नहीं सोची थी। यह है मुस्तकबिल कि आने वाले वक्त में आइंदा क्या होगा और क्या होने वाला है और आइंदा क्या होगा। यह है मुस्तकबिल। और बताऊं एक मुस्तकबिल, एक मुस्तकबिल और बताऊं। इस्तिकामत मुस्तकबिल है। भाई इस बंदे के पांव पकड़ लो। इस्तिकामत क्या है, क्या है? हां, कितने लोग ऐसे हैं मुर्शिद ने थोड़ा सा डांट दिया, उनकी गैरत और चुदराहट ने कहा कि आज के बाद हमने मुर्शिद के पास नहीं जाना, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे उसे। वो असल में गैरत ने नहीं कहा, कोई बेअदबी हुई थी जिसकी वजह से इस्तिकामत की तार कट गई, कनेक्शन खत्म हो गया, कोई हुआ। नमाज के लिए एक साहब ने कहा मैं वुजू करके आता हूं। यह बात है 2002 की, 2002 की। वुजू करके आता हूं। इस दौरान जमात खड़ी हो गई, 2-3 अफराद थे। वो वुजू करके आए, कोई पक्के नमाजी नहीं थे, खुद कहते थे नमाज मैंने यहां बाकायदगी से शुरू की। तो आके कहने लगे 1 रकात 2 रकात शायद चली गई, आपने तो मेरी नमाज का इंतजार नहीं किया, मेरी इस महफिल में यह कदरदानी है। बस यही बात वजह बनी। लगता यह था कि ऊपर से कोई कनेक्शन कट चुका था। फिर जब ऊपर से कोई कनेक्शन, राब्ते और तारें कट जाती हैं, फिर नीचे से कोई सहारे आसरे बनते हैं, कोई आरजे बनते हैं, और वो साहब जिंदगी भर के लिए फिर महरूम हो गए। इस बात पे, सिर्फ इस बात, सिर्फ इस बात। एक साहब मेरे पास आते थे, मेरे यहां पुराने बैठे हैं 1-2 मुखलिसीन, कुछ लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। कहने लगे मैं आपका वाहिद दोस्त हूं जो मुखलिस हूं, बेलौस हूं, ये बाकी जितने भी आते हैं ये मुनाफिकीन हैं, ये दुनिया की गरज से आते हैं। तो मैंने उनसे कहा हम किसी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो सारे अल्लाह के लिए आते हैं और अल्लाह की रजा के लिए आते हैं। उनका इसरार था कि आप इन्हें ना आने दें, और मेरा इसरार था मेरे हजरत का फैज है, मैं रोक कैसे सकता हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं। ये मेरे 2 हजरात बैठे हैं, ये जानते हैं इस वाक्य को, मैं कैसे रोक सकता हूं। बस इस बात पे वो नाराज हो गए, और फिर उन्होंने घटिया इल्जामात, घटिया से घटिया बातें जो की और कहीं अभी तक मौजूद है, वो लाहौर में कयाम है, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। चाश तो मुस्तकबिल को बचाती है। अब समझ आई मुस्तकबिल, एक माल दौलत का मुस्तकबिल, एक रूहानियत का मुस्तकबिल। इन 2 वाक्यों से अब आपको समझ आई है कि चाश्त मुस्तकबिल को संभालती है। जिंदगी में 70 मोड़ आते हैं। रात हम बैठे घर में रोजाना तालीम कराते हैं हदीस की, तो सारे घर वाले बैठे थे, मैं पढ़ रहा था तो कुदरती एक
واقعہ آیا کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان جو ہوئے تھے ان میں سارا بانٹ دیا، تو انصار مدینہ نے اس بات کو بہت محسوس کیا اور کچھ کے منہ سے کچھ لفظ بھی نکل آئے، تو حضور نے پھر ان کو جمع فرمایا اور ایک بہت لاجواب خطبہ دیا، ان سے بات کی، وہ سارا اس میں ہم رات عشاء کے وقت گھر بیٹھے پڑھ رہے تھے، آپس میں ہلکا لگا کے اب بھی ایسے پڑھا کریں، ایک دوسرے کو وقت دیا کریں۔ وہ واقعہ سارا رات ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ مستقبل بچاتے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے والد صاحب نے بڑوں بڑوں کی صحبت پائی، بڑی بڑی ہستیاں ہمارے گھر آتی تھیں، اللہ والے بڑے بڑے لوگ، والد صاحب فوت ہو گئے، وہ رنگ میلے رونق ختم ہو گئی، میں والد صاحب کے مزار پہ جا کے قبر پہ جا کے روتا تھا، آپ نے تو اتنے بڑوں بڑوں کی صحبت پائی، مجھے کس پہ چھوڑ کر گئے؟ تو کہا کہ خواب میں والد صاحب آئے، تو انہوں نے آ کے آپ کا ہاتھ آپ کے بارے میں کہا کہ ان سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ کہا میں نے اس کو ہلکا لیا، توجہ نہیں کی، پھر دوسری دفعہ آئے، فرمایا ان سے بیعت ہو جاؤ، تیسری دفعہ غصے سے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے آئے، تو میں کہا کہ یہاں بیعت ہو جاؤ، اور پھر میں آپ سے بیعت ہو گیا۔ زندگی کے موڑ آتے ہیں، آئیں گے سب پہ، وہ گھر ہو، وہ میاں بیوی ہو، وہ بہن بھائی ہو، کتنا رشتے بچانے کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں سننا ذرا، میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں، کہا درگزر کرتے ہوئے چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اب سننا جو کہنے لگا ہوں غور سے، ورنہ کیا ہوگا؟ ضدیں جیت جائیں گی، رشتے ہار جائیں گے۔ ضد اس نے یوں کہا تھا، اس نے ایسے بولا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے ایسے اور ایسے اور ایسے، کہ ضدیں جیت جائیں گی اور رشتے ہار جائیں گے۔ تو زندگی کے موڑ ایسے آئے کہ استقامت باقی نہ رہی، اور ایک استقامت سے بندہ محروم ہو گیا، استقامت نہ رہے۔ چاشت مال کی استقامت دیتی ہے، اعمال کی استقامت دیتی ہے، نسبتوں کی استقامت دیتی ہے۔ ہمارے قابل احترام ہیں، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی، تو میں ان کے ہاں یہاں یہ یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی UET، اس کے ساتھ ان کا گھر ہے، تو میں وہاں تعزیت کے لیے گیا، کل کی بات ہے، پرسوں تعزیت کے لیے گیا، تو میں گیا نا وہاں، تو اللہ والے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، باتوں سے بات نکلی، ان کا بیٹا صاحب علم ہے، نیک شریف انسان ہے، کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے عامل تھے، آپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ لوگوں کو جو اعمال بتا رہا ہے، یہ براہ راست ان لوگوں کے ساتھ جن کو جا کے یہ اعمال کی طاقت لگتی ہے، وہ جلتے ہیں، وہ سڑتے ہیں، وہ ان کے ساتھ براہ راست مقابلہ ہے، تو ایسے لوگ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے۔ تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا مجھے یاد آتا ہے، بتایا تھا۔ کہا کہ پھر میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ویگن ہے ایسی، آپ اس کے اندر بیٹھے ہیں، اور اس کے ارد گرد سفید دودھیا قسم کا ایک
جھاگ سی جیسے ہوتی ہے، اس نے اس ویگن کی، اس پک اپ کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس کو ایسے چاروں طرف سے اس جھاگ نے گھیرا ہوا ہے۔ تو کہا میں نے یہ دیکھا، تو اپنے والد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے پھر ان سے خواب بیان کیا نا؟ کہنے لگے میں نے خود اس کی خواب کی تعبیر لی، خود لی، کہ جو دنیا کو آپ اعمال بتاتے ہیں، مسنون اعمال بتاتے ہیں، اور وہ جو دنیا اعمال کرتی ہے اور آپ کی نسلوں نظام کی حفاظت کا نظام کرتی ہے، تو اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کا نظام کیا ہوا ہے۔ یہ ویگن ہے، ویگن کے ارد گرد سارا نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے، عافیت ہی عافیت ہے۔ چاشت کی نماز جیسے نور آپ کی ویگن کے ارد گرد، آپ کی پک اپ کے ارد گرد، آپ کی پک اپ کے ارد گرد، ایسے ہی زندگی کی جو پک اپ چل رہی ہے نا، اور زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے، اس کے ارد گرد چاشت کی نماز ایسے نور بن جاتی ہے۔ چاشت کی نماز۔ اچھا بس جب انسان اعمال کرتا ہے اور اپنے مرشد سے مخلص ہو کے چلتا ہے، اس کے اندر سچا عشق ہوتا ہے، جس میں وسوسے بدگمانیاں نہیں ہوتی، تو پھر ایک کشش ہوتی۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے اندر ایسے بے چینی ہوئی کہ فلان 2 بندوں کو بلاؤں میں، ادھر سے پتہ کر، ادھر سے پتہ کر۔ غالباً ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا۔ وہ کہاں ہیں کہاں ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے گھر چلا گیا، دور کہیں۔ وہ بیچارے مخلص وہاں سے بھاگے آئے، دونوں کو میں نے سامنے بٹھایا اپنے کمرے میں، جہاں بیٹھ کے میں پڑھتا لکھتا ہوں، تنہائی کا کمرہ ہے، ان کو بٹھایا میں نے، اور میں نے کہا کہ مراقبے میں جاؤ اور تم توجہ لو اور میں تمہیں توجہات دیتا ہوں۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے، اور میری توجہات کیا ہیں اس کا بارے میں بتا دوں۔ بڑوں سے جو کچھ ملا وہ اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ دعوی ولایت نہ کچھ اور بات، اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ وردیوں والے بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، وردی کی طاقت، ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، بندہ ایسے کر کے چلا جاؤں گا، جا تیری بات ہم نہیں مانتے، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نا۔ یہ وردیوں والے ٹریفک پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کی طاقت نہیں، اس وردی کی طاقت ہے، اس وردی کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں، ان کی طاقت ہے۔ اگر یہ وردی کے بغیر سو رہا ہے، اگر یہ وردی کے بغیر کھڑے ہو جائیں، کوئی ان کے مانے گا؟ بولیں، نسبتیں، اصل نسبت ہے۔ تو میں نے انہیں بہت ساری توجہات دی توجہات دی۔ اور پھر توجہات دے کے میں نے مسافہ کر، میں نے جاؤ بس۔ ایسی بے چینی تھی، آپ یقین جانیے، جیسے میں نے پچھلی جمعرات عرض کیا، ایک اجنبی آیا میرے پاس اور آ کے ملاقات کی، اور میرے اندر بے چینی تھی، اس کو خلافت دے۔ میں نے بیٹے کو کہا بیٹا وہ اس بندے کو ڈھونڈ، بندہ نہ ملے، بندہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہمارا روحانی آپریشن تھا، میں نے کہا اس میں دیکھ مردوں کی طرف بندہ بیٹھا ہو، وہاں بھی نہ ملے۔ ایسی بے چینی، ایسی بے کلی۔ خلافت دینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کوئی مانے گا؟ ایک طرف وہ ہیں جن کی زندگی میں 30 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے۔ ابھی اگر اپنے بس میں ہوتی کوئی چیز، اگر یہ اپنے بس میں ہوتی، پھر آخر وہ بندہ مل گیا، ملنے کے بعد پھر میں چند احباب کی موجودگی میں جو میری امانت تھی خلافت کی، میں نے اس کو دی۔ جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے، یہ نوافل آپ کا مستقبل بچائیں گے۔ ایک اور مستقبل ابھی رہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب سے مراد وہ جن بابا جو وہ کسی صاحب پہ آتے تھے
اور عطر پیتے تھے. حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ چاشت کے نفل سے خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے، مستقبل بنتا ہے. خاتمہ ایمان پہ ہونا مومن کے ساری زندگی کا نچوڑ کھٹیا وٹیا، مومن کی ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کا سب کچھ ہے تو یہی. اور کیا ہے تو یہی. مومن کا تو سب کچھ یہی. مستقبل کو بچاتی ہیں چاشت. مستقبل کو، وہ دولت کا مستقبل ہے، وہ مال کا مستقبل ہے، وہ ایمان کا مستقبل ہے، وہ کلمے کا مستقبل ہے، وہ تسبیح خوانی کی نسبت کا مستقبل ہے، وہ تسبیحات کا مستقبل ہے، وہ اللہ سے تعلق کا مستقبل ہے. مستقبل سے انسان کا مستقبل بچتا ہے، ورنہ زندگی پہ ایسے موڑ آتے ہیں انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان چھوٹ جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا. ایک صاحب میرے پاس کہنے لگے میری پیشی تھی، ایک طرف میری ماں کھڑی تھی عدالت میں اور ایک طرف میرے بھائی کھڑے تھے، ایک طرف میں کھڑا تھا. میں نے کہا تم ماں کے ساتھ؟ کہہ رہا میرا جائیداد میں حصہ. میں نے کہا چھوڑ جائیداد کو، آگ لگا، ماں کو بچا لے. چھوڑ، ہار جا. دنیا مذاقیں کرے گی، تالیاں بجائے گی، بھاگ گیا نا. دیکھو میری بات اس نے مانی، میری بات اس نے مانی. ماں کے سامنے ہار گیا. میں کہا وہ تیری ماں کے سامنے ہار، وہ تیری جیت ہوگی. جائیداد ہار جا. کیا ہے جائیداد ہار جا. یہ بہن بھائی، یہ ماں کے رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ رشتے پھر نہیں آئیں گے. حجاج بن یوسف کے پاس کچھ قیدی آئے جنہوں نے حجاج یوسف کے بارے میں اس کو ظالم کہا تھا، بس اتنا کہا تھا. تو وہ قیدی بلائے تو وہ قیدی سے مراد ہوتا تھا کہ وہ ہر قیدی کو قتل کر دیتا تھا. ہر قیدی کو قتل کر دیتا تھا. تو ایک مائی آئی، اس کا بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، باپ بھی تھا اس کی قید میں. اور وہ کہنے لگی کہ ان کو معاف کر دے، چھوڑ دے. زیادہ ہی ناراض تھا، کہتے میں نے نہیں چھوڑنا. بھائی نے منت کی تو کہنے لگی اچھا ایسا کر، ان میں سے ایک لے جا، باقی کو میں قتل کر دوں. کہنے لگی بھائی دے دے. حجاج نے پوچھا تو نے بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے کہا اور شادی کروں گی، شوہر بھی مل جائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا، نہ ماں نے آنا ہے نہ باپ نے آنا ہے، اماں آئے گی نہ ابا آئے گا. تو بھائی کیسے؟ شادی کروں گی، شوہر بھی مل جائے گا اور بیٹا بھی مل جائے گا، پر بھائی تو نہیں ملے گا. اس کے حسن انتخاب نے حجاج کو اتنا متاثر کیا. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ جا تو سب کو لے جا، میں سب کو معاف کی. یہ چاشت کے نفل ہماری صلہ رحمیوں کو بچاتے ہیں، ان کا مستقبل بچاتے ہیں. پھر ارفع باللتی ہی احسن وبذی القربى والیتامی والمساکن. ذی القربى کو بتاتے ہیں. چاشت کا نفل ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا روحانی مستقبل ہے، ہمارا جسمانی مستقبل ہے. اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خیال کیجیے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا اپنا خیال کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اپنی روحانی دنیا اور اپنی جسمانی دنیا کا خیال رکھنا ہے. وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اگر چاشت پڑھتے رہیں گے تو واقعی پھر خیال ہو جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری جائیداد، اس دن ایک مڑیا خاتون آئی اور آ کے رونے لگ گئی
कि मेरे शौहर को मेरे बेटों ने बहुत मारा है। तो मैंने कहा 2 ने मारा है, 3 है, 1 ने नहीं मारा। मैंने कहा दोनों के नाम बताओ। जब उसने नाम बताया ना, मैंने कहा इस नाम ने ज्यादा मारा है? कर हाँ, इस नाम ने ज्यादा मारा है। मैंने कहा इस नाम का असर है, किस लिए? कि जायदाद हमारे नाम कर हम बेचें, खाएं, उड़ाएं। और वो कहता है बेटा मैंने तो जरा जरा करके बनाया था। तो उसने जायदाद लिख दी बेटों को। 4 दिन तो रोटी मिलती रही, उसके बाद रोटी खत्म। बूढ़ा दरबदर हो गया। एक दोस्त के पास गया, सियाना समझदार था, क्या करूं? उसने कहा कि तरीका मैं बताता हूं। एक घाघर लिया, पीतल तांबे की घाघर, खड़ा होता था, खड़ा घाघर कहते हैं। भला हुआ मेरी घाघर टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। घाघर में भर कुम्हार की आवे पे जा, वहां से पुरानी ठीकरियां कूट के घाघर में डाल, टुकड़े छोटे छोटे, उसको भर और थोड़ा सा घाघर को ऊंचा छोड़ दे। ऊपर चांदी के रुपए रख दिए, घाघर को खूब हिलाया, हत्ता के जो टुकड़े बैठने थे बैठ गए। ऊपर चांदी के रुपए रख दिए, चांदी के रुपए रख दिए। इसने सारी तरकीब बताई। अब सब औलाद को बुलाया। उसने कहा बेटो मैं आपका चाचा हूं, ये आपके वालिद हैं। आपको पता है हमारा पुराना बचपन से 55 का ताल्लुक है। तो आपके वालिद ने ये घाघर रखवाई थी अशरफियों की, और ये मेरा मर्जी है। सब कुछ तकसीम कर दिया, ये घाघर का मुझे पता है। उसने ना घाघर ऐसे हिलाई तो घाघर ने की छन छन छन। उसने कहा बेटा मेरे घाघर रहेगी मेरे पास, जो वालिद की करेगा खिदमत, घाघर उसी की। अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कहें सुभान अल्लाह। वालिद की खिदमत तो इबादत है। आप तो इनको देखना हज उम्रे का सवाब है, वालिदैन को देखना मोहब्बत की नजर से। इसमें भी एक वाकया याद आया, सुनाता हूं। अब्बा जी की खिदमत हो रही, बहुत ज्यादा बहुएं खिदमत कर रही, पोते खिदमत कर रहे, नवासे नवासियां फलां खिदमत कर रहे। जिंदगी के दिन रात गुजरते गए, इंतजार में थे कि एहतियातन वाले साहब कब इस दुनिया से रुखसत हों। मेरे पास एक साहब आए, खातून आई कि हजरत साहब मेरी सास है, बीमार है, वैसे देखें आप हिसाब लगा के देखें कि वो कब सेहतयाब होगी। अब बोले कौन सा हिसाब चाहती है बहू? वैसे आप देखें तो सही कब सेहत। दुखी बहुत है हजरत साहब, दुखी बहुत है। अल्लाह आसानी कर दे, ये भी कहती थी, अल्लाह आसानी कर दे। वैसे हिसाब लगाएं, देखें तो सही कि कब सेहतयाब होगे। जान मेरी कदा छुटसी, जान छुटसी मेरी कदा छुटसी। दुख दर्द अवलड़े गल पै गए, एक मुख देनी बेवल पै गए। अब सारी खिदमत हो रही, अब तक एक कज़ा का वक्त आया। अब्बा जी अच्छा 3-4 और गवाहों को घाघर के वक्त बुला लिया। कि कहानी यह है, जब अब्बा जी फौत हुए, बड़े एहतमाम से हर बंदे ने कहा देगे मैं पकाऊंगा, कि जो ज्यादा पकाएगा जहर है, तो घाघर तो उसे मिलनी। खिदमत के बाद चाचे के पास पहुंचे कि चाचा घाघर। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारी अमानत है। बाबा ये गवाह थे, ये लिख पढ़ है, ये तहरीर है, ये तेरे अब्बे के अंगूठे दस्तखत, ये इन गवाहों के अंगूठे दस्तखत हैं, ये मौजूद हैं, और ये तहरीर पढ़ लो। तहरीर में लिखा था कि बेटो जिंदगी भर का सरमाया तुम्हें दिया, मुझे इतना दर बदर बेइज्जत किया। तुम्हारे चचा ने तरकीब बताई, घाघर के ऊपर अशरफियां तुम्हारे चचा की हैं, नीचे ठीकरियां सारी तुम्हारी हैं। ये नहीं होगा फिर इंशाअल्लाह। हाँ ये नहीं होगा। चाश्त मुस्तकबिल बनाएगी, मुस्तकबिल बनाएगी।
عزت وقار اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزرے گی. حقیقت کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں جو یہ بابے بیٹھے ہیں عزت شان و شوکت سے زندگی گزار رہے ہیں. لگتا ہے انہوں نے چاش پڑی تھی. بہترین لاجواب زندگی گزار رہے ہیں. گھر جاتے ہیں عزت ابرو کے ساتھ 4 دن, اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. تھوڑا بندہ راوے عزت نہ راوے. پتر کہتے ہیں ابا عمرہ کرائیں گے, پتر کہتے ہیں زیارتیں کروائیں گے, تیل لگائیں گے پاؤں کو, قدموں کو, سر کو, پھر آ جاتے ہیں. لگتا ہے انہوں نے چاشت پڑی تھی. حقیقت کہہ رہا ہوں, اگر اپنا مستقبل بچانا ہے, میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں, تو یہ 4 نفل اس کا اہتمام کریں. اس کو سوچیں. آج تک زندگی میں یہ چیز شامل تھی ہی نہیں. آپ لوگوں کی ہوگی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. آج تک زندگی کے کھانے میں یہ چیز شامل نہیں تھی. کھانا تھا, اس میں رنگ نہیں بھرا ہوا تھا. آج اس کھانے میں رنگ بھرنا, اس کھانے میں رنگ بھرنا. کون سی چیز تھی؟ میں نے کہا میں بتاؤں گا, پتہ نہیں ابھی بھول گئے. میں نے کہا یہ چیز بھی میں بتاؤں گا. حج عمرے کا ثواب. اچانک وہ اس واقعے سے یاد آیا, اس واقعے سے یاد آیا. ایک صاحب نظر تھے, اللہ والے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے, کہنے لگے کہ میرے سامنے سینکڑوں ہزاروں حج عمرے کھڑے ہیں اور حج عمرے میرا استقبال کر رہے ہیں. اور حج عمرے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں ایسے ہاتھوں میں اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے. یہ بات کہی اور غش آ گئی. آخری وقت ہوش آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تو زندگی میں حج عمرہ کیا ہی نہیں. کہا بالکل ٹھیک ہے, میں نے نہیں کیا. میں نے ساری عمر والدین کے چہرے کو احترام محبت سے دیکھنے والا حج عمرہ کیا تھا. اور رب سچا ہے. وہ کہنے لگے رب کا حبیب سچا ہے. وہ حج عمرے سامنے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں یہ عبادات ایک شکل کی شکل میں, ایک صورت اور جسم بن کے آئیں گے. بات سمجھ رہے؟ یہ ساری عبادات ایک جسم کی شکل بن کے آئیں گے, ایک جسم کی شکل. وہ اللہ پاک نے انہیں موت سے پہلے دنیا میں ہی اس جسم کی شکل کیسے دکھا دی. وہ جسم کی شکل سامنے ہے, وہ جسم کی شکل سامنے. کہ حج عمرے اتنے سارے بے شمار میرے سامنے کھڑے ہیں, بس آ اور ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں اور تجھے جنت میں لے جائیں. تو پوچھا آپ نے تو حج عمرے کیے ہی نہیں تھے. کہا کہ میں ساری زندگی والدین کے چہرے کو ایسے محبت سے دیکھتا تھا, احترام سے دیکھتا تھا, اور کہتا تھا اے اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا, احترام سے دیکھنے سے حج مقبول, حج کا ثواب ملتا ہے. اے اللہ میں نے ثواب پا لیا. سوچنے کی بات ہے, یہ تو صرف دیکھنے سے ہے. ان کی اطاعت, خدمت, سہنے, برداشت کرنے اور خدمت کرنے سے کیا ملے گا؟ ان کی سہنے سے, ان کی برداشت کرنے سے, ان کو راحت پہنچانے سے, ان کی خدمت کرنے سے سوچے کیا ملے گا؟ میری زندگی میں نیکیوں کے تذکرے تو نہیں ہیں. میں نے ساری عمر یہ سوچا کہ میرے والد کی منشا کیا ہے, بس اس کی کوشش کی, حق ادا نہ کر سکا کہ میرے والد رحمت اللہ علیہ کی منشا کیا ہے. بس ان کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. چاشت کے نوافل آپ کی زندگی کے مستقبل کو بنائیں گے. اب ایک اور چیز, ایک موتی اور دیتا ہوں چاشت کا. فرمایا جو 5واں آسمان ہے, 5واں آسمان, چاشت کا خزانہ 5ویں آسمان پہ پڑا ہے. چاشت کا خزانہ 5ویں آسمان پہ پڑا ہے, اور 5ویں آسمان میں چاشت کا خزانہ پڑا ہے. چاشت پڑھنے والا جس خشوع, دھیان, توجہ, یقین, درد اور کیفیت کے ساتھ چاشت کو پڑھے گا, اس کے بقدر 5ویں آسمان کے خزانے سے برکات سمارات اتریں گے. اس کے بقدر اتریں گے, اس کے بقدر اتریں گے 5ویں آسمان سے.
اس کے بقدر اتریں گے. پانچویں آسمان اور اس کے بقدر ہی اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب اترے گا, اور اس کے بقدر ہی عزت, برکت, صحت, خوشیاں, خوشحالیاں اور رحمتیں اور برکتیں اس کے بقدر پانچویں آسمان میں سب کچھ ملے گا. اور ایک اور بات بھی ہے کہ چاشت پڑھنے والے کی نسلوں میں, چاشت پڑھنے والے کی نسلوں میں اللہ غربت کو ختم کر دیتا ہے, فقر کو ختم کر دیتا ہے, قرضوں تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر کوئی حالات آئیں گے بھی صحیح تو جلدی نکل جائے گا. یہ بھی حقیقت کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں ساری زندگی ملاقاتیں کرتے کرتے کہ ہم نے زندگی میں باپ دادا پر دادا کو حالات ہی میں دیکھا, حالات ہی میں دیکھا. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تمہاری تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے حال آیا تھا 20 سال کا, حال آیا 20 سال کا, تنگ دستی کا. وہ صرف تربیت کے لیے آیا تھا, ورنہ نسلوں میں پچھلے بھی خوشحالی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ خوشحالی. کیا خیال ہے آج کے بعد اپنی زندگی کے نظام میں آپ اپنا مستقبل بہترین چاہتے ہیں؟ جسے لفظ آپ نے کئی دفعہ سنا, پڑھا, لکھا, ایک لفظ اکثر سنا جس کو سنا روشن مستقبل. کون سا؟ روشن مستقبل. کہ روشن مستقبل زندگی میں کیا ہے؟ کہ روشن مستقبل ایسا مستقبل جو روشن ہو, تاریک نہ ہو. ایسا مستقبل جو روشن ہو, تاریک نہ ہو. مستقبل روشن. تو پھر کب سے شروع کریں گے روشن مستقبل ہیں؟ روشن مستقبل. اس روشن مستقبل کے لیے لگتے منٹ صرف 10 ہیں حقیقت. 10 منٹ میں تو ہمارا پیکیج ہی ویسے عام رہتا ہے. ہمارے تو پیکیج ہی گھنٹوں گھنٹوں کے ہوتے ہیں. ہمارے تو پیکیج ہی گھنٹے گھنٹے کے ہوتے ہیں. ہمارے ایک صاحب ہیں, میں ان سے گفتگو کر رہا تھا, کوئی 4-5 گھنٹے میں نے فون پہ گفتگو کی. علمی گفتگو تھی, کوئی علم کے بارے میں, کچھ چیزوں کے بارے میں. وہ پیکیج ختم ہو جاتا تھا. وہ میرے خیال میں گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر کال ملانی پڑتی ہے, کیا پتہ نہیں, میری کال کٹ جاتی ہوگی. اور پھر وہ بات میں اتنی دیر کرتا رہا, پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ سے بات کرنے میں تو پیکیج لگنا چاہیے. کہ اللہ کے ساتھ باتیں, اللہ کے ساتھ باتیں. اور یہ چاشت اللہ کے ساتھ باتیں ہیں, اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, روز اس پہ دستخط ہوتے ہیں. بس روز تحریری معاہدے ہوتے. اس نے کہا نا, روز آ کے خانہ پر کرنا ہے, روز آ کے بایو میٹرک کرنا ہے, روز آ کے تھمب لگانا ہے, روز آ کے حاضری لگوانی ہے, یا روز آ کے یہ فارم پر کرنا ہے. بس ایسے ہی ہے, روز آ کے اللہ اور بندے کے ساتھ یہ ایک نظام چلتا ہے. اور ایسا روحانیت کا کمال نظام چلتا ہے. کمال 10 منٹ کے اندر, 10 منٹ کے اندر سوچیں, 10 منٹ کے اندر آپ کی نسلوں کے فیصلے ہوں, آپ کے مستقبل کے فیصلے ہوں, آپ کی روحانیت کے فیصلے ہوں, آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے فیصلے ہوں, اور آپ کی نسلوں کے بخت, مقدر, نصیب, دولت, عزت, صحت, راحت, برکت, عافیت کے فیصلے ہوں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. اسی مستقبل کے لیے تو لوگ جو ہیں, اسی مستقبل کے لیے تو لوگ ساری عمر محنت کرتے ہیں, خزانے چھپا کے رکھتے ہیں, بینکوں میں رکھتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. لیکن کتنے ایسے ہیں جن کے مستقبل نہیں سنورتے. کہنے لگے کہ میرے جو دادا تھے, وہ کبھی گاڑی لے کے پھر بیچتے نہیں تھے. مجھے ایک مخلص نے یہ بات سنائی.
गाड़ी लेके बेचते नहीं थे, वो कहते मेरी तौहीन है। फिर नया मॉडल आता था तो वो गाड़ी खड़ी होती थी, हत्ता के उस गाड़ी में परिंदे घोंसले बना लेते थे। वो कहते थे कभी बेचनी नहीं, मेरा नंबर है गाड़ी का, मेरे पास रहेगा, इसको कभी बेचूंगा नहीं। फिर अगली गाड़ी ले लेते थे, अगली गाड़ी ले लेते थे, लेकिन मुस्तकबिल ना बना, मुस्तकबिल ना बना। और आइंदा नस्लों में गुर्बत और तंगदस्ती ने ये किया कि गुर्बत और तंगदस्ती ने जिंदगी को पलट के रख दिया। तो आज तो मैं मुस्तकबिल और फ्यूचर की बातें बता रहा हूं। जो ये चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल बना रहे, संवरा रहे, वो 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 24 घंटों में मिनट कितने होते हैं? 60 को 24 से, उंगलियों वाला है हिसाब वाला, उंगलियों वाले बड़े ताकतवर होते हैं। ऐसे पूछो भाई, जाग रहे हैं? हाँ भाई, हाँ। 144, 1440 मिनट ऐसे। अच्छा ठीक, जो 1430 मिनट अपने पास रखें, सिर्फ 10 मिनट अल्लाह को दे। मुश्किल है? 1430 मिनट रखें अपने पास और सिर्फ 10 मिनट दे दें अल्लाह को, 10 मिनट अल्लाह को दे दें और फैसला कर ले कि मैंने चाश नहीं छोड़। और फिर अल्लाह की रहमतें, उसकी अताएं, उसकी करीमी, उसकी शफकत। हाँ, एक बात हो, वादों पे 100% यकीन हो, वादों पे 100% यकीन हो। अंग्रेज ने वादा किया है, स्टार हैश इतना लगाओ, इतने का पैकेज मिलेगा, उसी वक्त पैकेज लग के आ जाता है। वादों पे यकीन है? अच्छा, कोई भी आप कॉल मिलाएं तो पहले प्लस या जीरो आता है, उसने कहा इसके बगैर बात नहीं बनेगी। आप कोई कोड लगाएं, वादों पे यकीन है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पे यकीन हो, वादों पे यकीन। उसने कहा यह चाबी इसी ताले की है, घुमाया लग गई। उसने कहा वादों पे यकीन है, यही चाबी किसी और ताले को नहीं लग सकती। वादों पे यकीन है। कहने लगे कि इसमें कैल्शियम है, सेब के अंदर आयरन फला फला चीज है, क्यों खा रहा? उसने कहा मेरे अंदर इस चीज की कमी है, लिहाजा मैं ये इसलिए, हालांकि उसमें कैल्शियम आयरन चीजें नजर नहीं आ रही, पर अंग्रेज ने कह दिया, अंग्रेज की बात पे यकीन, अंग्रेज के वादों पे यकीन, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसके हबीब के वादों पे यकीन, अल्लाह उसके हबीब के वादों पे यकीन, वादों पे यकीन। जो यकीन से चलता है, जो यकीन से करता है, जो यकीन के साथ जिंदगी का सफर तय करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत ना तोड़ सकती है, ना मोड़ सकती है, ना जुदा कर सकती है। जो यकीन से चलता है। और जिसका यकीन कमजोर होता है, यकीन, ये बीमारी किस वक्त लगती है? जब इंसान के अंदर एक दिफाई कुव्वत है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, ओरिएंटल फोर्स कहते हैं। एक दिफाई कुव्वत होती है जो हर आने वाली वबा को धकेल देती है, धक्का दे के बाहर निकाल देती है। जब वही इंसान कमजोर होता है तो उसे हर वबा चिपक जाती है, हर वबा उसके अंदर लग जाती है, हर वबा। जब इंसान का यकीन कमजोर होता है, इंसान का अकीदा कमजोर होता है और सुनी सुनाई बातों पे और इंसान हमेशा के लिए राहें बदल देता है, रास्ते छोड़ देता है। इशराक के चाश के नवाफिल, चाश के नवाफिल। अच्छा, आप चाश के नवाफिल पढ़ के ना एक और चीज महसूस करेंगे।
چاشت کے نوافل آپ کے فرائض کو مضبوط کریں گے، واجبات کو مضبوط کریں گے، نوافل کو مضبوط کریں گے، تسبیحات ذکر کو مضبوط کریں گے. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کا گمان خیال سچا ثابت ہوگا اور آپ کی زندگی کا سفر بڑھتا چلا جائے گا. پھر دنیا میں مہنگائیاں آئیں، طوفان بہت آئیں گی، چیزیں بہت آئیں گی، مہنگائیاں آئیں گی، طوفان آئے گا، نامعلوم کیا ہونے والا ہے. مجھے اس دن ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے 1965 میں ملک کے صدر تھے، ان کے ہاں ہماری چینی ہو گئی 6 آنے روپے کلو. 6 آنے روپے، 6 آنے نہیں، 6 آنے روپے نہیں، 6 آنے کلو چینی ہو گئی. ملک میں ایک شور اٹھا، پھر 10 آنے ہو گئی. اتنی مہنگائی اور اتنی مہنگی، ایک طوفان اٹھا اس وقت کے بادشاہ کے بارے میں کہ بادشاہ نے اتنی مہنگائی کر دی. پھر دنیا میں مہنگائیاں آئیں گی. آنے والا وقت یاد رکھیے گا، مہنگائی ایک سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے آ سکتی ہے، آئے گی. لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی آئے گی صحیح، لیکن اس کا اثر میرے آپ پہ نہیں پڑے گا. میں نے کہا اس سے، میں نے کہا آپ اتنی گرمی برداشت تو کر سکتے نہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ مجھے قبض ہے، تو پھر ٹوائلٹ میں اتنی دیر کہا ہے اے سی لگایا ہوا ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا وہاں بھی ایئر کنڈیشن ہے. پھر گرمی کا اثر نہیں ہوگا، مہنگائی کا اثر نہیں ہوگا. ایک لفظ آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے یقیناً سنا ہے، میں آپ کی سننے کے یادوں کو تازہ کر دیتا ہوں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، غیبی مدد. ساری عمر سنا، غیبی مدد، غیبی مدد. جو بندہ چاشت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، بس غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی. کہاں سے آئے؟ اللہم اکفیناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. اس دعا کا معنی یہ ہے، آپ سخت ترین پریشان تھے کسی حاجت کے لیے، سخت مصیبت آ گئی، کسی سخی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا رات کے آخری پہر میں، تاریکی میں، اور وہ بیچارہ نکلا اور اس سے کہا یہ میری حاجت ضرورت پوری کر، جیسے ہو، کیسے ہو، کس طرح ہو مجھے پتا نہیں، بس میری حاجت پوری کر دے. اللہم اکفیناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اے اللہ میری حاجت پوری کر، جیسے کر، کیسے کر، کس طرح کر. اللہ تو بے بس تو ہے نہیں، اللہ بے بسی سے پاک ہے. جیسے کر، کس طرح کر، لیکن اے اللہ میری ضرورت پوری کر. میری کیا پوری کر؟ ہاں، میری ضرورت پوری کر. اور ایک اور بات بتاؤں، ایک حدیث قدسی بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھ بن جاتا ہے، اس آنکھ سے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھ، قدم. ایک حدیث قدسی ہے. یہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، جن کے ساتھ اللہ کا تعلق جڑا ہوتا ہے، یہ کسی کو درخت کا پتا توڑ کے دے دیں کہ رکھ لے اپنے پاس، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس حدیث قدسی کی بنیاد پہ، اللہ کے تعلق اور مان کی بنیاد پہ کر رہا ہو. اور ہو جاتا ہے. شک کرنے والا شک میں رہتا ہے، یقین والے کا ہو جاتا ہے. اس حدیث قدسی کی بنیاد پہ یہ سمجھنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو عقل کی نظر سے ہر چیز کو تولتے ہیں. عشق کی نظر سے تولنے والے کے لیے لطف سجن دم بدم، قہر سجن دہگا، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ.
उन्हें कहा सजन वाह वाह, समझ आए ना आए, बस सजन ने जो कर दिया ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज मेरी अकल समझ एहसास इदराक में उतरे, मेरी अकल ही नाकिस है, मेरी समझ ही नाकिस है। इमी सजन वाह वाह ते उमी सजन वाह वाह, लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गह गह। कभी सजन का जलाल भी होता है, सारी उम्र तो लुत्फ मेहरबानी शफकतें रही, कभी सजन का कहर यानी जलाल भी होता है, वो भी हमारे लिए खैर का जरिया है। आपने महसूस नहीं किया, खजूर का दरख्त होगा वहीं जहां गर्मी पड़ेगी, बाकी दिनों बाकी इलाकों में खजूर का दरख्त होगा, पर खजूरें लगेंगी नहीं, अगर लगेंगी नहीं, लगेंगी भी तो पकेंगी नहीं। एक मखसूस पट्टी है आपके पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी, जिसे कहते हैं बसरा की खजूर। मैं बसरा गया हूं तो उसका एक मखसूस है। हमारे घर के सामने आम का दरख्त है, आम लगते हैं पर आम नहीं होते, आम की एक पूरी पट्टी है, जहां आम है फिर वहां गर्मी भी वैसी पड़ती है। कहते हैं आम भी लग जाए, आम में चाशनी भी हो, खजूर में जायका भी हो, और उसमें हुस्न भी हो और मिठास भी हो, और गर्मी भी ना पड़े और पड़े भी हर वक्त बर्फ, कैसे मुमकिन है? लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गह गह। कभी सजन का कहर भी होता है, जलाल भी होता है, वो भी मेरे लिए खैर का जरिया है। इमी सजन वाह वाह ते ऊमी सजन वाह, हाँ वाह वाह। चौदह 1440 मिनट आपने बताए हैं 24 घंटों के, तो 1440 मिनट में अगर आप 10 मिनट अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल की इज्जत तरक्की शान और शौकत के लिए रख लें, तो मेरे ख्याल में सौदा महंगा नहीं, सौदा बहुत सस्ता है। अपने मुस्तकबिल के लिए जिंदगी में इज्जत और बहार आ जाएगी, जिंदगी में वकार और शान और शौकत आ जाएगी, अगर मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। ये तो मुस्तकबिल की बात है। मैंने एक जगह किसी सरमायाकारी का इश्तिहार देखा, सरमायाकारी करें, नीचे लिखा हुआ था, क्योंकि बात है मुस्तकबिल की। ये छोटा सा फिक्र ना, जब मैंने पढ़ा तो मेरी फौरन नजर गई अमाल की दुनिया पे, क्योंकि बात है मुस्तकबिल की। बात है किसकी? मुस्तकबिल की। ये मुस्तकबिल की बात है। अगर आप अपना मुस्तकबिल लाजवाब चाहते हैं, बेहतरीन चाहते हैं, बेमिसाल चाहते हैं, लाजवाल चाहते हैं, तो फिर मुस्तकबिल के लिए आप 1440 में से 10 मिनट ऐसी हस्ती को दे दें, लौह भी उसी के पास है, कलम भी उसी के पास है, तकदीर लिखना भी उसके हाथ में है, लिखा हुआ मिटाना भी उसके हाथ में है, लिखे हुए को बढ़ाना भी उसके हाथ में है। फाकर बढ़ा दे, गुर्बत बढ़ा दे, तंदुरुस्ती बढ़ा दे, कर्जे बढ़ा दे, बीमारियां बढ़ा दे, एक बीमारी के बाद दूसरी निकाले, दूसरी के बाद तीसरी निकाले, बैठे बैठे उंगलियां कटवा दे, हाथ कटवा दे, पिंडली कटवा दे कि आप इसका काटना बहुत जरूरी है, आंख निकलवा दे। एक साहब हमारे हैं, उन्होंने आंख निकलवाई, फिर आंख प्लास्टिक की डलवाई, आंख निकलवा दे। जबान कटवा दे कि जबान काटना है वरना ये कैंसर आगे बढ़ जाएगा, तो उसके निजाम उसी के हाथ में, कलम, तख्ती, लौह, निजाम उसी के पास है, सब कुछ तो उसी के पास है। जब आप क्या करेंगे, उसी के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेंगे। एक खबर मिली, खबर यह मिली है कि आपने सुनी है खबर? खबर आपने सुनी है? क्यों नहीं सुनी? आपको एक खबर मिली है? बोले बताएं तो सही, अल्लाह वालों। नहीं सुनी? लोमड़ी की मां बीमार हो गई है,
ہاں ماں بیمار ہو گئی. اب اس کو خبر ملی کہ لومڑی کی ماں بیمار ہو گئی. بوڑھی اماں تھی, کہتی بیٹی مل جا, دیکھ لو ایک دوسرے کو, زندگی کی سانسوں کا پتہ نہیں, زندگی کی خبر نہیں. اب لومڑی بے چین پریشان کہ اماں بیمار ہے, اماں دوسرے تیسرے جنگل میں رہتی ہے, کئی جنگل پار کرنے کے بعد اس کی شادی ہو کے یہاں آئی تھی, اماں بوڑھی وہاں رہتی ہے. اب لومڑی جا سکتی تھی لیکن چھوٹا سا بچہ تھا اس کا, اگر وہ جنگلوں میں سے لے کے گزرتی ہے تو خطرہ ہے کہ بچہ کو کوئی شکار نہ کر لے, بھیڑیا, شیر, کوئی چیز بچے کو شکار نہ کر لے. تو سوچ سوچ کے کہنے لگی کہ اگر یہ بچہ میں جنگل کے بادشاہ شیر کے حوالے کر دوں اور اس کو کہوں کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنا ہے, تو شیر کی غیرت کا سوال ہوگا, تو شیر پھر اس کو کھائے گا نہیں, اس کی حفاظت کرے گا. تو بڑے مان سے شیر کی بارگاہ میں حاضر دی. تو شیر نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگا ایسے ایسے اماں بیمار ہے, پتہ چلا ہے. اماں نے کہا کچھ دیکھ جا, آخری سانسیں ہیں, تو بچہ ہے چھوٹا سا, اگر میں جنگل در جنگل اس کو چلوں گی بچے کو کوئی جھپٹ نہ لے, کوئی شکار نہ کر لے. اگر آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ سے کون شکار کرے گا, آپ تو بادشاہ ہیں. تو شیر نے فخر سے کہا کہ بالکل تو نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, میں اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا. چھوٹا سا بچہ تھا نا, اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا, تو میرے سر پہ کون شکار کرے گا. لومڑی نے شکریہ ادا کیا, 7 فرشی سلام کیے, اور اس کے بعد لومڑی اپنی اماں کے پاس گئی. ہفتہ 2 ہفتے اماں کے پاس رہی. اماں سے اجازت لے کے اماں نے کہا بیٹی جا اپنا گھر بسا, چھوٹا بچہ ہے. تو جب آئی تو بھاگا بھاگ, اولاد کی محبت تھی, اولاد کی کشش تھی. تو آئی تو اپنی شیر کے پاس آئی کہ میرا بچہ کہاں ہے, شیر کے پاس. تو شیر نے تو زندگی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی. اب شیر آنکھیں جھکائے, سر جھکائے, چپ, بات نہیں کر رہا. تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ سلامت, مجھے میرا بچہ دیں, ممتا ماں ہے, بےتاب ہوں. شیر چپ ہے, اس کا سر جھکا ہوا ہے. آخر کار جب زیادہ اصرار ہوا تو زیادہ اصرار میں شیر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ہر وقت بچے کو اپنے سر پہ بٹھایا. جنگل کا کوئی درندہ اسے سونگھ بھی نہیں سکتا تھا, گمان نہیں کر سکتا تھا. پر ایک دفعہ شاہین آیا, شکر آیا, عقاب آیا, اس نے ایسی ایک دم جھپٹا اور بچے کو اٹھا کے لے گیا. اور پھر اس نے, شیر نے کہا میں زمین کے سارے نظام کو سنبھال سکتا ہوں, آسمان کے نظام سے میں نہیں لڑ سکتا, وہاں میں بے بس ہوں. اور سر جھکا کے شیر شرمندہ تھا. شیر شرمندہ تھا, جبکہ شیر کی زندگی میں شرمندگی کی ناممکن بات ہے کہ میں زمین کے نظام کا بادشاہ ہوں, آسمانی نظام میرے بس میں نہیں ہے. حقیقت یہی, چاشت کے نفل تقدیر کو بدل دے. آسمانی نظام جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, جو کہ ہمارے بس میں نہیں, آسمانی نظام. کہنے لگے کہ 5ویں آسمان پہ اس کا خزانہ پڑا ہے, اور یہ آپ نے نہیں سوچا کہ 5ویں آسمان میں اس کا خزانہ کیوں ہے. یاد رکھیے گا, روایات کے مطابق, مستند کتابوں کے مطابق, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی جاتی ہے اللہ اوپر کے آسمان پہ اس کو رکھتا ہے. ہاں, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی جاتی ہے اللہ کے ہاں, اللہ اس کو اوپر کے آسمان پہ رکھتا ہے. اوپر کے آسمان, اللہ کے ہاں اس اوپر کے آسمان پہ ہوتی ہے وہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی جاتی ہے. 5ویں آسمان پہ اس کا خزانہ پڑا ہے. 5ویں آسمان پہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے
پہلی رکعت میں 50 بار سورۃ اخلاص پڑھی، دوسری رکعت میں 50 بار سورۃ اخلاص پڑھی، تیسری رکعت میں 50 بار سورۃ اخلاص پڑھی سورۃ فاتحہ کے بعد، اور چوتھی رکعت میں کہا میرا 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا روز کا معمول ہے، میں نے یہ نوافل میں پڑھ لیے۔ میں نے کہا تو نے تو نوافل کو 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ گنا زیادہ قیمتی بنا لیا۔ آپ 50 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، اب 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ آپ 50 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، کچھ زیادہ پڑھ لیں، ورنہ 1 دفعہ بھی قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں 1 دفعہ۔ پر آنے والے حالات یہ بتا رہے ہیں، دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک درویش نے 1947 میں کھڑے ہو کے ایک بات کہی تھی، وہ بات میں ان کی دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں سنو، ہوائیں چلیں، کھٹائیں آئیں، بادل بنے، بجلی چمکے، گرج ہو، لوگ کہیں بارش ہونے والی ہے، ہم تو چلتی ہواؤں کو سونگ کے بتا دیں کہ بارش ہو یا نہ ہو، ہم تو چلتی ہواؤں کو سونگ کے بتا دیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہو۔ ہواؤں کو سونگنا آپ کے ذہن میں آ چکا ہے، آنے والا وقت چیزیں مہنگی لا رہا ہے یا سستی لا رہا ہے؟ سوچیں، آنے والے وقت میں کیا حال ہوں گے؟ اور یہ بادشاہوں کا قصور نہیں ہے، اور یہ بادشاہوں کے بس میں نہیں ہے، اور یہ بادشاہوں کے بس میں نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے، بادشاہ کے بس میں نہیں کہ بادشاہ مہنگائیوں کو روک سکے۔ آپ نے محسوس کیا نا کہ فلاں بادشاہ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پر یہ بادشاہوں کے بس میں نہیں، اس لیے ہم بادشاہوں کو نہ گلا دیتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں، نہ ان کا ہم شکوہ کرتے ہیں، نہ گلا دیتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ ہم شکوہ کرتے ہیں، نہ ہمارا شکوہ کرنا بنتا ہے۔ کیوں؟ جیسے مقتدی ہوں گے ویسا امام ہوگا، لکھ لیں میری بات کو، جیسی رعایا ہوگی ویسا بادشاہ ہوگا۔ تو رعایا اپنے آپ کی اصلاح کو تو پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم کہتے ہیں بادشاہ ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک ہیں۔ نہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قصور ہے تو وہ ہمارا ہے، بادشاہ کا نہیں، بادشاہ کا نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان مفہوم ہے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بلا کہنا ہے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں تبصرے کہتے ہیں، تبصرے کہتے ہیں۔ تو 10 منٹ میں اپنا مستقبل بنائیں، اپنی نسلوں کو فقر، غربت، تنگ دستی میں چھوڑ کے نہیں جائیں، ان کو اللہ کے وعدے دے کے جائیں، ان کو اللہ کے حبیب کے وعدے دے کے جائیں، سنیں انہیں اللہ کے وعدے اور اللہ کے حبیب کے وعدے دے کے جائیں۔ میرا رب سچا، اس کا حبیب سچا، وہی سچی، وہی کا فرمان الفاظ سچے، اور ساری کائنات سچ ہے اور سچی ہے، انہیں سچ دے کے جائیں، انہیں سچ دے کے جائیں، اور انہیں وعدے دے کے جائیں نسلوں کو۔ کتنے بزرگ تھے دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہنے لگے بیٹا میں نے اللہ سے تمہارے لیے برکت منوائی ہے، بس خیال کرنا، اللہ سے جڑے رہنا، یہ اعمال کرتے رہنا، میں نے اللہ سے تمہارے لیے برکت منوا لی ہے، برکت منوا لی، برکت منوا لی۔ ہماری تو زندگی کے کھانے میں چاشت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاشت پہلی دفعہ سنی، جتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاشت کے کمالات پہلی دفعہ سنے۔ کس نے پہلی دفعہ سنے؟ ہاتھ کھڑے کر۔ ہاں، میں بھی ہاتھ کھڑا کرتا، میں نے پہلی دفعہ سنے، میں بھی آپ ساتھ شامل ہوں، پہلی دفعہ سنے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، اس لا علمی کی جماعت اور ٹیم میں بھی شامل ہوں۔
پہلی دفعہ سنا. قصور ہم پیروں کا ہے. ہم پیروں نے سارے نہیں، اللہ کے نیک بندے بے شمار موجود ہیں اس دنیا میں، اس اللہ سے براہ راست نہیں جوڑا. پیر صاحب کہتے ہیں جب میں آؤں گا تو کیا دو گے، جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے. ہمارے یہاں ایک پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ایک صاحب، تو ہر وقت کہتے تھے پیر سائیں آسن میٹھے چاول خاسن، پیر سائیں آسن میٹھے چاول خاسن. میں کیا، اگر پیر سائیں کو شوگر ہوئے وال میٹھے چاول قبض بھی کرنے بہت ساری، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. قصور تو ہمارا ہے. اس کو زندگی میں، اپنی زندگی میں شامل کریں. میں کہتا ہوں سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ تھا جس کی زندگی میں نوافل نہیں چھوٹے. 1974 میں زلزلہ آیا اور اس کی مزار پھٹ گئی کابل میں، تو اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. 1000 سال گزر گیا، بولے آسی مرنا نہ ہی گو روپیہ کوئی ہو. وہ سلطان غزنوی بادشاہ تھا، اس نے اپنے جسم کے ساتھ ایسے اعمال جوڑے، ایسے اللہ کا تعلق جوڑا تو دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کے بادشاہ. آج بھی 7 سلاطین میں روزانہ جو اپنا ختم خواجگان روزانہ میری معمولات میں ہے، ان میں 7 سلاطین کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں. 7 فقہائے مدینہ کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں. فقہا 7 مدینہ کے فقہا تاریخ میں موجود ہیں. 7 دنیا میں بادشاہ ہیں ایسے جن کے وسیلے سے دعا مانگیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بھی ہے. اپنی زندگی میں وہ زندگی ایسی بندہ چھوڑ گیا جس زندگی کے پاس حیرت انگیز دنیا ہے. مجھے نہ سلطان محمود غزنوی سے محبت، ان کے مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی سے محبت. میں ایک جگہ سفر میں تھا، ان کو پڑھ کے میں ہدیہ دیتا تھا. ایک مسجد میں ہم پہنچے، ہم 2-3 احباب تھے، ایک مسجد میں پہنچے اور قدرت کا نظام دیکھیں. مسجد کی اس طرف مجھے آج بھی وہ راستہ یاد ہے، نہر تھی، نہر کے ساتھ آگے گئے تو اس نے کہا یہ سلطان محمود غزنوی کے مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. میری ہائے نکل گئے. اپنے مرشد کے ساتھ اتنا ادب تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ برے صغیر پہ 17 حملے کیے، فتح نصیب نہ ہوئی. آخر رات کو برف تھی، اپنے خادم سے کہا میں نے غسل کرنا ہے. کہا برف ہے، پانی گرم کرو. کہا اگر پانی گرم کی آگ جلائی دشمن کو ہماری جگہ کا پتہ چل جائے گا، دشمن شب خون مارے گا، ٹھکانوں کا پتہ لگے گا. تو کہا میں نے نہانا ہے. ٹھنڈے پانی، برف والے پانی سے نہایا اور نہا کے نا نفل پڑھے، اللہ سے مانگا اور پھر مرشد کی ایک پرانی چادر تھی اس کو لے کے اللہ کے حضور پیش کیا کہ اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا فرما. بہت دیر تک اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے اور مانگنے کے بعد ایسے لیٹ گئے تھک کے. آنکھ لگی تو مرشد خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے تو نے اللہ سے اس کے ذریعے ملک مانگا، آج اگر پوری انسانیت کی مغفرت مانگ لیتا تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا. اور اتنا عشق تھا کہ اپنی شاہی لباس میں مرشد کے پرانے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہمیشہ پیمند لگا کے رکھتا تھا سلطان محمود. اور سلطان محمود وہ تھا کہ جو شیر سے دست بدست سامنے آمنے لڑتا، ہالے خنجر سے یا تیر کمان جو بھی آمنے سامنے لڑتا تھا، چھپ کے نشانہ نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ شیر نے آنکھ چرا کے اچانک حملہ کیا.
अचानक हमला किया आंख चुरा के। सुल्तान महमूद गजनवी पलटा तो शेर के सामने वो मुर्शिद के लिबास और कपड़े का वो टुकड़ा आया तो शेर ऐसे सर झुका के बैठ गया, बिल्ली बन गया। सुल्तान हैरान हुआ कि शेर ने तो अभी मुझ पे हमला करना था। देखा तो वो उस कपड़े का हया, मैं उनके मजार पे खड़ा था तो ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। अचानक गया था, सफर में था, तलाश थी, मिल नहीं रही थी। हमारा जो गाइड था वो कहता था आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है, पता नहीं कहां है। अल्लाह ले गया और मैंने उनको अमाल का हदिया सारी जिंदगी किया। जब वहां पहुंचा, यकीन जानिए ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो आमने सामने हैं, मेरे आने पे खुश हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। वल्लाहु आलम मेरे का एहसास है, मुझे कोई अपने कश्फ के होने का कोई दावा तो नहीं है। अब जब ये नफिल पढ़ेंगे जैसे सुल्तान ने पढ़े, और वो दुनिया का भी बादशाह, सुल्तान के और भी अमाल थे, उनमें एक नफिल ये भी थे, वो दुनिया का भी बादशाह, आखिरत का भी बादशाह है। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। अल्लाह पाक उसको ऐसी इज्जतें, दौलतें, बरकतें, खैरें कि नस्लों को हैरत का जहान दे देता है, और नस्लों को इज्जतों का जहान दे देता है, और नस्लों को बरकतों का जहान दे देता है। नस्लों को याद रखिएगा, जो अल्लाह के वादों पे यकीन रखता है, अल्लाह कहता है अल्लाह के वादे हक हैं। कौन सी आयत? वाद अल्लाहिल हक, अल्लाह के वादे हक हैं, उसके हबीब के वादे हक हैं। जिब्रील ने सच बोला, वही में खियानत नहीं की। अहले बैत सच्चे हैं, उन्होंने वही को मुख्तसर या ज्यादा। सहाबा सच्चे हैं, मुहद्दिसीन फुकहा जिन्होंने हम तक कमली वाले की रिवायात फरमान पहुंचाए सच हैं, वो सब सच है। चाश्त की बरकत, चाश्त के कमालात सच हैं। ये चार नफिल, आप चार नफिल दो दो करके पढ़ लें, आप चार नफिल इकट्ठे पढ़ लें, क्या हरज? ये सच है, और इनके साथ जिंदगी की सांसें और यादें वाबस्ता हैं, और इनके साथ जिंदगी के उरूज और कमाल और मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और रोशन मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। रोशन मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा। इसलिए मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, तहरीकों का हिस्सा ना बने। एक अल्लाह वाले की नसीहत थी, तहरीकों का हिस्सा ना बने। मेरे कमली वाले ने जो जिंदगी की तहरीकें दी हैं हमारे लिए, वही काफी है। क्या ख्याल है? मेरे आका ने जो जिंदगी की तहरीक दी है वही हमारे लिए काफी है, शाफी है। और उस तहरीक में यह तहरीक चाश्त की भी है, इसका हिस्सा बन जाए। पर एक चाश्त की दुआ बताता, चाश्त की दुआ बताता। आप मुख्तसर करें या लंबी दुआ करें, मुख्तसर करें या लंबी दुआ करें। चाश्त की नमाज नवाफिल के बाद अपने लिए दुआ थोड़ी करें, उम्मत और इंसानियत की दुआ ज्यादा करें, अपने लिए थोड़ी करें। इस पे एक वादा बताता हूं, बात चल रही है वादों के सच्चा होने की। अब सुने एक वादा, बताऊं वादा? फरमाया, हदीस में आता है सरकार का फरमान मफहूम है, हदीस में आता है सरकार का फरमान मफहूम है, जो किसी दूसरे के लिए दुआ करता है उसके दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, कहते अल्लाह पहले इसको दे। अल्लाह, जो किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, वो कहते पहले अल्लाह इसको दे। इसलिए फरमाया, जो बंदा अपनी दुआ में 27 दफा पढ़ता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया,
वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात। जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह उसको इतना मुस्तजाब दावत बनाता है कि जैसे बनी इसराइल के अंबिया की दुआएं कबूल होती थीं ऐसे इसकी होंगी। जो 27 दफा ये पढ़ ले, अगर अल्लाह तौफीक दे दे 3 बार ये पढ़ ले, 11 बार 27 बार ये पढ़ ले, ये दुआ 3 दफा भी पढ़ सकते हैं, 27 दफा भी पढ़ सकते हैं, 25 बार भी पढ़ सकते हैं। 25 की रिवायत भी है, 27 की रिवायत भी है, 3 दफा भी पढ़ सकते हैं। इस दुआ के जरिए अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा खजान। एक दरवेश के पास एक बंदा आया, हजरत दुआ फरमा दे। फरमाया बड़ी दुआ करूं या छोटी करूं? हजरत बड़ी दुआ फरमा दे। तो फिर हजरत ने फरमाया उम्मत के लिए दुआ मांग, सारे आलम के लिए मांग, सारी उम्मत के काफरों, यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, गैर मुस्लिमों के लिए, गुनहगारों के लिए मांग, और मुसलमानों के सारे तबकात के लिए मांग। ये बड़ी दुआ होगी, ये बड़ी दुआ होगी, ये बड़ी दुआ होगी। और अगर छोटी दुआ करानी है या करनी है तो सिर्फ अपने लिए मांग। तो फिर आप 50 की नफिल के बाद बड़ी दुआ करेंगे या छोटी? अपनी जात से निकलें। सखी कमली वाले की उम्मती हैं, सखी मदीने वाले की उम्मती हैं, सखी आले रसूल के मानने वाले हैं, सखी असहाबे रसूल के मानने वाले हैं, सखी औलिया के गुलामों के गुलाम हैं। तो सखी बने, सखी बने, तो सखी बने। अपनी जात से निकलें, अपनी जात से निकल के उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए मांगे। मांगे, अल्लाह को तरस आ जाए। हाँ, क़यामत के दिन एक बंदे के पास एक नेकी होगी और एक बंदा ऐसा होगा कि उसकी एक नेकी कम होगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे नेकी ढूंढ के ले आ। कौन नेकी देगा? सब रिश्ते खत्म, कोई नेकी नहीं देगा, नफ्सा नफ्सी। तो जिसके पास एक नेकी होगी उसके पास जाएगा, कहेगा एक ही नेकी मेरा क्या बनेगा, तू ही ले जा। अब ये एक नेकी लेके खुशी खुशी आएगा। मेरा रब बावजूद जानने के पूछेंगे कि आज के दिन में तुझे किसने एक नेकी दी, उसको भी ले आ। उसको ले आएगा। जब उसको सामने करेगा अल्लाह पाक फरमाएगा तूने इसमें एक नेकी दी, या अल्लाह मैंने दी। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मुझसे बड़ा करीम बनता है। करीम तो मैं, मा गर्रका बेरब्बि बेरब्बिकल करीम, मुझसे बड़ा करीम बनता है। अल्लाह पाक फरमाएगा तूने इस पे करीमी की, मैंने तुझ पे करीमी की, जा मैंने दोनों को माफ कर दिया। अगर चाश्त के नफिल को आलमी ताकत देनी है, इंटरनेशनल कुव्वतें देनी है, और इसको 7 आसमान और 7 जमीन का निजाम इसके अंदर समोना है, तो फिर अपनी जात के लिए थोड़ा मांगे। अपनी जात के लिए मैं नहीं कहता मांगे, पर आलम के लिए, दुनिया के लिए, जिन्नात के लिए, इंसानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के तबकात के लिए। मेरे बेटे नमाज पढ़ाते हैं ना, तो जमात की हम नमाज करते हैं तो ये पढ़ते हैं कौन सी दुआ? रब्ब अरहमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने इनसे कहा अल्लाह तो हम पे ऐसे तो रहम फरमा, ऐसे हमारे वालिदैन पे रहम फरमा जैसे हम छोटे थे, इन्होंने हम पे शफकत की। इस दुआ का मफहूम है। मैंने इनसे कहा सलाम के बाद, मैंने कहा देखो ये तुम दुआ मांगते हो अपने वालिदैन के लिए, इसमें अपने सारी जुर्रियत जो पीछे तुम्हारे दादा दादा के दादा दादा के दादा सबकी नियत कर लिया करो। कमा रब्बयानी सगीर, सबकी नियत कर लिया करो। मेरा दादा, दादे का दादे का परदादा, परदादे का परदादा, परदादा, नस्ल दर नस्ल। कहां 1762 में हमारा खानदान बुखारा से आया था। फादरलैंड है मेरा बुखारा। 4 बार उस मुल्क में गया हूं, जी नहीं भरता। हम एक मुल्क में जा रहे थे तो मेरा बेटा कहने लगा बाबा जी ये सामने आ रहा है उसका जहाज की स्क्रीन में, हम बुखारा के ऊपर से उतर रहे गुजर रहे हैं। मैंने कहा बेटा अपने बड़ों को अमल कह दिया तो
ہم بخارا کے اوپر سے گزر رہے ہیں جہاز. تو چاشت کی نماز کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ بھی عالمی دعا کرنی ہے, سخیوں والی. میرا اماں, میرا ابا, میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا باپ, میری دولت, میرا مال, میری نہیں. تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, پارس و شام سے گزر, آگے نکل. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. کون ہے آگے سے آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے؟ ہم دعاؤں میں بھی سبقت لے جائیں, دعاؤں میں بھی اپنی ذات کو پیچھے رکھیں, انسانیت اور پوری امت کو آگے رکھیں, اور قیامت کے دن پھر جو اس بندے کا ہوگا نا استقبال, جو اس بندے کا استقبال ہوگا, جو ساری انسانیت کے لیے مانگے گا, روئے گا, ساری انسانیت. ہمارے یہاں ایک بابا تھا, بابا وہ چائے کا ہوٹل تھا اس کا, تو کہتا تھا اللہ فلاں, اچھا دعا اونچی اونچی پڑھتا تھا, اللہ فلاں تھانے دار کو معاف کر دے, اللہ اس ایس ایچ او کو معاف کر دے, اللہ اس کو یہ کر دے, یہ کر دے. وہ پولیس والوں کی دعائیں مانگتا رہتا تھا. وہ ہوٹل تھا چائے کا, تو تھانے میں سارا دن چائے جاتی تھی اور جگہوں پہ بھی جاتی تھی. تو کسی نے موت کے بعد پوچھا کیا بنا, کہا بس اللہ نے معاف کر دیا. مسجد کی خدمت کرتا تھا اور پولیس والوں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تھا, ان کی مغفرت کے لیے, ان کو بخشش کے لیے, پوری امت کے لیے مانگے, ساری انسانیت کے لیے مانگے, سارے یہودیوں, عیسائیوں, سارے سکھوں, ہندوؤں کے لیے. اور یہودی, عیسائی, سکھ, ہند اور کتنی دنیا میں ایسے ہیں جن کو خود پتہ نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, محمد ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کتنی دنیا ایسی ہے, ان کے لیے مانگے. اللہ بڑا خوش ہو, اللہ کہے گا یہ کام تو کریم لوگ کرتے ہیں, میں کریم, میرا حبیب کریم. یا دنیا میں کریم وہ ہوگا جو جن کے اندر میرے حبیب کی صفات ہوں گی. میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا, نبی کوئی نہیں بن سکتا ختم نبوت کے صدقے, پر ولی بن سکتے ہیں. ولایت کے دروازے کھلے ہیں, نبوت کے دروازے بند ہو گئے. ولایت کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں. اور اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے نا, تو پھر دعاؤں کی اس انداز سے کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اس انداز سے کیفیت پیش کرے. اگر تو کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو بولیں ولی بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ سارے بننا چاہتے ہیں. مجھے بھی اللہ بنا دے, آپ کو بنا دے. اور میں ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ولایت اور سخاوت کا تاجدار بنا. یہ بڑی گہری دعا ہے, ولایت اور سخاوت کا. سخاوت اس وقت ہوگی جب مال ہوگا, مال ہوگا تو دوسروں کو دیں گے, اپنے پاس ہوگا تو دوسروں کو دیں گے, خود اپنے پاس ہی نہیں ہے دوسروں کیا دیں گے. یہ بڑی گہری دعا ہے. یا اللہ ولایت اور سخاوت کا مالدار بنا دے, ولایت کا بھی مالدار بنا دے, یا تاجدار بنا دے, بادشاہ بنا دے, اور سخاوت کا بھی. تو آج کے بعد 10 منٹ تو طے ہو گئے, لہذا ہاتھ تاوے. وہ ہاتھ تاوے والی بات تو سنی ہوئی ہے نا, بہت سنوں نہیں سنی, پھر سنا دیتا ہوں مختصر کر کے. مغربی پاکستان سے 1971 سے پہلے تو اس کے آئی جی تھے. گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی, آئی جی کی گاڑی تھی, شریف آدمی تھے, آ رہے تھے. تو ایک تھانے دار جو ہے, کچھ ہدیے بھی تھے ان کے پاس, وہ سڑک پہ وہ روک رہے تھے, بڑی ایسے شدت سے روکا. انہوں نے گاڑی روک لی, تو انہوں نے کہا میں نے جانا ہے, میں بھی جا رہا ہوں, آ جائیں بیٹھے. انہوں نے پھر اپنے کارنامے سنائے, فلاں جگہ چوروں کا یہ کیا. ہر کارنامے کے بعد کہتے تھے ہاتھ تاوے. پھر وہ ہاتھ کرتا تھا, ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا. بعض لوگوں کا مزاج ہے ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں, بندہ بے بس ہو کے مجبور ہو کے کرتا ہے. تو پھر وہ اپنا کارنامہ سنایا. اچھا سناتے سناتے نا خیال آیا کہ یہ کون ہے, آپ کا تعارف. اس نے کہا میں آئی جی ہوں فلاں, ہاتھ تاوے.
تھانے دار اور آئی جی کہاں؟ اور آئی جی بھی وہ جو پورے پاکستان کا آئی جی تھا، مغربی پاکستان، پورے پاکستان کا پہلے آئی جی ہوتا تھا. اس نے کہا میں فلاں آئی جی ہوں. آئی جی ہونا کہ ہاتھ تاوے ہوں، لہذا اب 10 منٹ آپ نے نکالنے ہیں، لہذا ہاتھ آوے. ہو گیا انشاءاللہ، پکی بات ہے. اللہ کے فضل سے ہم ایسا کرتے ہیں، انشاءاللہ کو نا 3 دفعہ کہتے ہیں، اللہ ہمارا یہاں تک بستہ توفیق تو تیرے ہاتھ میں ہے، کوشش کریں گے، ہم محنت بھی کریں گے، ہم انشاءاللہ جان بھی ماریں گے، بس تو توفیق دے دے. قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے یہ نہیں کی، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے ارادہ کیا تھا، اگر تو ارادہ کر لیتا میں توفیق دے دیتا. تو ارادہ کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا. 1.25 کروڑ سورت اخلاص کی آج 6ٹھی جمعرات ہے، اور مل بیٹھ کے پڑھنا جمعرات کو آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو اس کی جو قبولیت ملے گی نا، اور اس کی جو مقبولیت ملے گی اور دعائیں قبول ہوں گی، آپ نہیں گمان کر سکتے. 1.25 کروڑ سورت اخلاص کے. اب آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں اس کے کیا فائدے ہوں گے. 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں، 10 دفعہ، اس کی تو تاثیر ہے